السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے پائلٹس کی ترکی میں ڈرون سے متعلق تربیت، چین کی جانب سے امریکی کانگریس کی اسپیکر کے مبینہ دورہ تائیوان پر سخت رد عمل اور تازہ ترین صورتحال، ترکیہ کی جانب سے 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے حوالے سے ایک ٹیسٹنگ فیسلٹی کا قیام، یوکرین اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، گزشتہ روز پاک آرمی کے یورو کاپٹر AS-350 کو حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں 12 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 پرسنل شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر بلوچستان میں فلڈ ریلیف آپریشن کے دوران خراب موسم کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا۔ اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ اب ریکور کر لیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ تمام کے تمام 6 افراد اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ فرینڈز، امریکی کانگریس کی اسپیکر، جن کو امریکی صدر اور نائب صدر کے بعد سب سے اہم عہدیدار تصور کیا جاتا ہے، اس کے مبینہ دورہ تائیوان کے اعلان کے بعد سے چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی کے علاوہ عسکری محاذ پر بھی بہت زیادہ کشیدہ صورتحال ہے۔ چین نے جہاں تائیوان کے قریب صوبے فیوجیان میں اپنی فوجی مشقوں کا آغاز ہفتے کے روز ہی کر دیا تھا، تاہم تائیوان کے ارد گرد نیول ایسٹس کی موومنٹ اور ایئر کرافٹس کی پیٹرولنگ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہی۔ ان مشقوں کو لے کر بہت سی تصاویر اور فوٹیجز سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی جا رہی ہیں۔ نینسی پیلوسی اپنے اس دورے کے دوران پہلے سنگاپور اور پھر ملیشیا پہنچی ہیں، جبکہ بعد میں آج شام ان کا تائیوان کا دورہ پلان ہے۔ ادھر روس نے واضح طور پر کہا ہے کہ چین تائیوان کے معاملے پر رائٹ پر ہے اور امریکہ اس کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ سورسز کا دعویٰ ہے کہ شاید نینسی پیلوسی اپنے کسی سینئر مشیر کو تائیوان بھیجیں اور خود تائیوان کا دورہ ملتوی کر دیں۔ آپ کی اس تمام تر ڈیولپمنٹ پر کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پاکستان ایئر فورس اور آذربائیجان کی فضائیہ کے پائلٹس کی ترک کمپنی بیکر کی فیسلٹی پر تربیت مکمل کر لی گئی ہے۔ ان پائلٹس کو ترک ساختہ اکنجی ڈرون سے متعلق تربیت دی گئی، جبکہ آذربائیجان اور پاکستان اکنجی ڈرون خریدنے والے ابتدائی 4 کسٹمرز میں سے ہیں، تاہم دیگر 2 کسٹمرز کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کو اکنجی ڈرون کی ڈلیوریز اگلے برس یعنی 2023 کو شروع ہوں گی۔ ممکنہ طور پر دونوں ممالک نے اکنجی ڈرون کا B ورژن منتخب کیا ہے، جس پر پراٹ اینڈ وٹنی کینیڈا کے انجن استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں انجنز مل کر 1500 ہارس پاور جنریٹ کرتے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو روس سے لڑنے کے لیے مزید عسکری ساز و سامان فراہم کرے گا۔ نئے پیکج میں مزید ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز اور دیگر ایمونیشن شامل ہیں۔ اس نئے پیکج کی مالیت $550 ملین بتائی گئی ہے۔ اس امداد کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد یوکرین کو دی جانے والی عسکری امداد کی مالیت $8 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق چین نے تائیوان کے ساتھ ملحقہ فیوجیان صوبے میں ملٹری ایکسرسائز کے دوران اپنے میڈیم رینج DF-17 یعنی ڈونگ فینگ 17 ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ایسٹ ونڈ 17 کے نام سے مشہور یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل DF-ZF ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کے ساتھ ماؤنٹ ہے۔ اس میزائل کو پہلی مرتبہ اکتوبر 2019 کی نیشنل ڈے پریڈ کے موقع پر انویل کیا گیا تھا، جبکہ اس کو دنیا کا پہلا آپریشنل ہائپرسونک ویپن سسٹم قرار دیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو تائیوان سے 120 کلومیٹر دور ہونے والی ایکسرسائز میں لانچ کیا گیا، البتہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ فرینڈز، تائیوان کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ اس کی نیوی نے اپنی کڈ کلاس ڈسٹرائر اور پیری کلاس فریگیٹس کو جزیرے کے شمال مشرقی جانب تعینات کیا ہے۔ اس تعیناتی کا مقصد امریکی کانگریس کی اسپیکر اور اس کے وفد کو ایئر ڈیفنس کور فراہم کرنا ہے۔
اس کے علاوہ آج چین کی جانب سے لڑاکا طیاروں کی تائیوان کے قریب پروازوں کے دوران بھی تائیوان کے F-16 اور میراج 2000 طیاروں کی پیٹرولنگ رپورٹ بھی کی گئی۔ برہموس ایروسپیس کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ان کو انڈین ایئر فورس اور آرمی کی طرف سے مزید آرڈرز کی توقعات ہیں۔ آفیشلز کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت انڈین آرمی کافی تعداد میں اس میزائل کو سروس میں شامل کیے ہوئے ہے، جبکہ انڈین ایئر فورس اسے اپنے Su-30 MKI طیاروں پر استعمال کر رہی ہے۔ مزید 30 طیاروں کو بھی اس میزائل سے نیئر فیوچر میں اکوپ کیا جائے گا۔ ادھر کمپنی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چلی اور برازیل کے ساتھ بھی برہموس میزائل کی ایکسپورٹ سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ حکام کے مطابق برہموس 2 میں رشین زرکون ہائپرسونک کروز میزائل کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے اپنے 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے لیے ریڈار کراس سیکشن سے متعلق ٹیسٹنگ کے لیے ایک نئی فیسلٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کا دعویٰ ہے کہ یہ فیسلٹی ترکی کی پہلی اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ٹیسٹ فیسلٹی ہوگی۔ یہ فیسلٹی 2024 کے دوسرے کوارٹر میں باقاعدہ آپریشنل کر دی جائے گی۔ اس فیسلٹی کو بنیادی طور پر TFX کی ریڈار پر ویزیبلٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ TFX کی رول آؤٹ مارچ 2023 اور فرسٹ فلائٹ 2026 میں پلانڈ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے اعلان کے مطابق بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ بحری مشقیں گزشتہ روز شروع کر دی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کی بحری افواج کی 4 روزہ مشقیں پلاننگ، سمندری رکاوٹ اور سمندر میں دیگر منورز پر مشتمل ہوں گی۔ ان مشقوں میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا حصہ لے رہا ہے۔ فرانس، جرمنی، ہنگری اور اٹلی کی ایئر فورسز نے بالٹک ریجن میں نیٹو کی ایئر پولیسنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس خطے میں کی جانے والی ایئر پولیسنگ میں ہنگری اپنے گریپن طیاروں جبکہ جرمنی اور اٹلی اپنے یورو فائٹر ٹائفون طیارے استعمال کر رہی ہیں۔ واضح ہے کہ نیٹو ممالک نے فروری میں شروع ہونے والی یوکرین جنگ کے بعد سے ان علاقوں میں ایئر پولیسنگ اور اپنی گراؤنڈ پر پریزنس میں اضافہ کر رکھا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔